السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج آپ لوگوں کی خدمت میں غسل یعنی نہانے کے متعلق جو ضروری مسائل ہیں، ضروری باتیں ہیں، وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ کن باتوں کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو وہ باتیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے وہ 5 ہیں۔ منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر نکلے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ احتلام یعنی سوتے میں منی نکل جائے تو بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ مرد کا آلۂ تناسل یعنی ذکر کا سر عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام میں داخل ہو جائے یا مرد کے پیچھے کے مقام میں داخل ہو تو دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حیض یعنی عورت کو جو ماہواری آتی ہے وہ بند ہونے پر بھی عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے، اس خون کے بند ہونے پر بھی عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ غسل میں کون سی باتیں فرض ہے۔ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ غسل میں 3 باتیں فرض ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا جائے یا ان میں کسی طرح کی کمی کر دی جائے تو غسل مکمل نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 1، کلی کرنا۔ کلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ کے ہر حصے میں اچھی طرح پانی پہنچ جائے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں ڈال کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح کلی کرنے سے غسل مکمل نہیں ہوتا ہے، آدمی ناپاک ہی رہ جاتا ہے۔ بلکہ غسل میں فرض اور لازم و ضروری ہے کہ منہ میں پانی بھر کر خوب اچھی طرح منہ کے اندر پانی کو حرکت دے، ہلائے، تاکہ منہ کے اندر ہر حصے میں پانی پہنچ جائے۔ بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر روزہ دار نہ ہو تو غسل کی کلی میں غرغرہ بھی کرے یعنی غرارہ بھی کرے، اور روزہ کی حالت میں غرارہ نہ کرے کہ حلق کے اندر پانی چلے جانے کا خطرہ ہے۔ یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں اچھی طرح پانی چڑھائے۔ غسل کے اندر ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا فرض ہے۔ وہ اس طرح چڑھائے کہ ناک میں پانی ڈالے اور سانس اوپر کو کھینچ کر ناک کے نتنوں میں جہاں تک نرم حصہ ہے اس کے اندر اچھی طرح پانی چڑھائے تاکہ نتنوں کے اندر ہر جگہ اور ہر طرف پانی پہنچ کر بہہ جائے اور ناک کے اندر کی خال یا ایک بھی بال سوکھا نہ رہ جائے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہائے، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک، بدن کے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر ذرے، ہر رونگٹے اور ہر ایک بال کے پورے حصہ پر مکمل توجہ اور احتیاط کے ساتھ اچھی طرح پانی بہائیں۔ بعض لوگ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ ادھر ادھر پھیر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا۔ یاد رکھیں، اس طرح نہانے سے غسل مکمل نہیں ہوتا ہے اور آدمی نماز پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں غسل کرنے کا جو بہتر اور سنت طریقہ ہے وہ یہ درج فرمایا ہے کہ سب سے پہلے نیت کرے، یعنی دل میں نہانے کا ارادہ کریں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ اس کے بعد گٹوں تک دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں، پھر استنجا کی جگہ کو دھوئیں، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، بہرحال استنجا کی جگہ کو دھوئیں۔ پھر جسم اور بدن پر کہیں نجاست لگی ہو تو اس کو دھوئیں۔ اس کے بعد نماز کی طرح، یعنی نماز کے لیے جو وضو بناتے ہیں بالکل اسی طرح اچھے سے وضو کریں۔ اس وضو میں خاص کر کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں خوب مبالغہ کریں، یعنی خوب اچھی طرح کلی کریں اور اچھے سے ناک میں پانی چڑھائیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا یہ دونوں باتیں وضو میں تو سنت ہے
لیکن غسل میں یہ دونوں باتیں فرض ہے۔ مگر ابھی اس وضو میں پاؤں نہ دھوئیں، یعنی اگر نشیبی جگہ میں نہا رہے ہیں جہاں پہ غسل کا پانی جمع ہوتا ہو تو ابھی پاؤں نہ دھوئیں، بلکہ نہانے کے بعد پاؤں دھونا ہے۔ ہاں اگر اونچی جگہ جیسے چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں، پتھر وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیں۔ پھر ہاتھ سے پانی لے کر سارے بدن پر ہاتھ پھرا پھرا کر بدن کو ملیں، خصوصاً جاڑوں میں یعنی ٹھنڈ کے موسم میں، تاکہ بدن کا کوئی حصہ پانی بہنے سے نہ رہ جائے۔ اس دوران صابن، شیمپو وغیرہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ پھر داہنے کاندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، پھر سر پر اور پورے بدن پر 3 بار اچھی طرح پانی بہائیں اور تمام بدن کے ہر حصہ کو خوب مل مل کر رگڑ رگڑ کر اچھی طرح دھوئیں اور اچھی طرح دھیان رکھیں کہ کہیں ذرہ برابر بدن کی کھال یا کوئی رونگٹا اور بال پانی بہنے سے باقی نہ رہ جائے۔ اس کے بعد غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیں۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں پہلے نہیں دھوئے تھے تو آپ دھو لیں، تو اب آپ کا غسل مکمل ہو گیا، آپ پاک ہو گئے اور نماز وغیرہ پڑھنے کے قابل ہو گئے۔ اب اگر چاہیں تو تولیہ وغیرہ سے بدن کو پونچھ لیں اور فوراً کپڑا پہن لیں۔ نہانے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ دوران غسل آپ پر ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب غسل کریں تو کسی بھی وقت قبلہ کی طرف آپ کا رخ نہ ہو، کسی قسم کی بات نہ کریں، کوئی دعا بھی نہ پڑھیں۔ ایسی جگہ نہائیں جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے۔ موٹا کپڑا نہ ہو تو ضرورت کے مطابق 2 یا 3 کپڑے لپیٹ لیں، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا اور گھٹنوں اور رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی۔ عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور غسل میں عورت پر یہ بھی ضروری ہے کہ کان کی بالیوں اور ناک کی کیل کے سوراخوں میں بالیوں اور کیل کو پھرا کر یعنی ہلا کر اچھی طرح پانی پہنچائے، اور عورت پر صرف بال کی جڑوں کو تر کر لینا ضروری ہے۔ گندھے ہوئے یعنی گچھا بنائے ہوئے بالوں کو کھولنا لازم و ضروری نہیں۔ ہاں اگر چوٹی یعنی گچھا اتنا سخت بندھا ہو کہ بغیر کھولے ہوئے بال کے جڑ بھیگیں گے نہیں تو پھر چوٹی کو کھول کر بال کی جڑوں کو بھگانا لازم و ضروری ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں نہاتے وقت کہ جو کپڑا ناپاک ہو گیا، جس کو پہنے ہوئے ہیں اور اس کپڑے میں گندگی لگی ہوئی ہے، اسی کپڑا کو پہن کر غسل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہانے میں ناپاک کپڑا اور بدن سب پاک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ پانی ڈال کر تہبند اور بدن پر ہاتھ پھیرنے سے تہبند یعنی کپڑا جو پہنے ہوئے ہیں گندگی والا، اس کی گندگی اور زیادہ پھیلے گی اور سارا بدن بلکہ نہانے کے برتن تک کو اس کپڑے کی گندگی ناپاک کر دے گی۔ اس لیے نہانے میں لازم و ضروری ہے کہ پہلے بدن کو اور اس کپڑے کو جس میں گندگی لگی ہے اس کو نہانے سے پہلے اچھی طرح دھو کر پاک کر لیں، ورنہ غسل تو کیا ہوگا، اس تر ہاتھ سے یعنی کپڑے کو چھونے کی وجہ سے ناپاک کپڑے کو چھونے کی وجہ سے ہاتھ میں جو گندگی آئی ہے اس ہاتھ سے جن چیزوں کو چھوئیں گے وہ چیزیں بھی ناپاک ہو جائیں گی، سارا بدن اور تہبند بھی ناپاک ہی رہ جائے گا، اور اس طرح نہانے سے نہ آپ اس طرح نہانے کے بعد نہ آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی شریعت کی طرف سے آپ کے لیے پاکی کا حکم ہوگا۔